یعنی اگر دل میں ارادے یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، لہذا مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، مجھے دعائیں کرنی چاہیے، مجھے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، دیانت اور امانت اختیار کرنی چاہیے، دھوکہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حلال آمدنی چاہیے، حرام نہیں چاہیے. یہ جذبات اگر پیدا ہو رہا ہے انسان کے دل میں تو اس کا دل ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ صحت مند ہے اور وہ تقوی کی صفت سے متصف ہے. لیکن اگر اس کے برعکس دل کے اندر یہ خیال آتا ہی نہیں جب نماز پڑھوں میں، یہ خیال آتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کروں، خیالات یہ آ رہے ہیں کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر پیسے کما لوں، خیالات یہ آ رہے ہیں کہ میں دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں اور اس کے لیے جو طریقہ چاہوں اختیار کر لوں، رشوت لے لوں، دھوکہ دے دوں، جھوٹ بول کر کما لوں، دھوکہ دے کر کما لوں، اور اللہ بچائے میں اپنی زندگی میں عیش کروں. اور عیش کرنے کے لیے مجھے اگر گانا بجانے میں مزہ آتا ہے، گانا بجانے میں مشغول ہو جاؤں. الیاذ باللہ اگر فحاشی میں مزہ آتا ہے، فحاشی کی طرف چلا جاؤں. اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر لذت حاصل کروں تو میں اس طرف چل پڑتا ہوں. یعنی جتنے گناہ کے راستے ہیں میرا دل اس طرف مجھے لے کے جا رہا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دل خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا. اور جب وہ خراب ہو گیا تو انسان کی پوری زندگی روحانی اعتبار سے خراب ہو گئی. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تقوی پیدا ہو گیا. اور اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا اور ان خواہشات کو بھی مزے سے پورا کر رہا ہے جو اسے گناہ کی طرف لے جا رہی ہے، جھوٹ کی طرف، غیبت کی طرف، فحاشی کی طرف، عریانی کی طرف، رشوت خوری کی طرف، تو پھر اس کے معنی یہ کہ تمہاری دل کی وہ جو لطیف طاقت ہے وہ خراب ہو گئی ہے. وہ خراب ہونے کے نتیجے میں جس طرح دل کا ظاہری وجود اگر خراب ہو جائے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ طاقت خراب ہو جائے اور غلط راستے پر لے جانے لگے تو انسان کی آخرت خراب ہو جائے، پھر وہ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ خوب سمجھ لو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے ساتھ جو تمہاری خواہشات، تمہاری امنگیں، تمہارا شوق، تمہارے جذبات وہ اگر صحیح رخ پر تمہیں لے جا رہے ہیں تو پھر وہ دل صحیح ہے اور تمہاری زندگی صحیح ہے اور تمہاری آخرت بھی بن رہی. لیکن اگر وہ تمہیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں تو اس غلط راستے پر لے جانے کی وجہ سے وہ تمہاری ساری زندگی کو برباد کر کے تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. اعوذ باللہ العظیم. یہ مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سی بات یہ سمجھ لو کہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق ہماری ظاہری اعضاء سے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ذکر کرنا، یہ ہمارے ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہمیں حکم دیا ہے اس باطنی طاقت کو درست کرنے کے لیے کہ وہ صحیح طرف ہمیں لے جائے، غلط طرف نہ لے جائے. اس کو کہتے ہیں اخلاق. یعنی وہ تعلیمات جو انسان کے جسم میں جو لوتھڑا ہے اس لوتھڑے کے ساتھ جو ایک مخفی طاقت ہے اس طاقت کو درست کرنے کے لیے جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کا تعلق ہمارے باطنی اعمال سے ہے. جب تک باطنی اعمال درست ہوں گے تو ہمارے ظاہری اعمال بھی درست ہوں گے، ورنہ وہ بھی خراب ہوں گے. مثال اس کی سمجھیے کہ نماز پڑھنا یہ ہمارے ظاہری اعمال ہے، ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ فرض ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک باطنی چیز ہے جو اس کے ساتھ فرض ہے اور وہ ہے اخلاص. اخلاص کے معنی میں جو کام کروں اللہ کے لیے کروں، اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو، اس کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ نماز میں کس لیے پڑھوں؟ اس لیے پڑھوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اب یہ اخلاص جو ہے یہ نہ ہاتھ سے ہوتا ہے، نہ منہ سے ہوتا ہے، نہ پاؤں سے ہوتا ہے، نہ کسی ظاہری عضو سے ہوتا ہے. یہ اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہو. دل میں ہونے کے کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ جو ایک طاقت پیدا فرمائی ہے لطیفہ غیبیہ، اس میں ہوتا ہے اخلاص پیدا. اس کی جس طرح نماز کا ظاہری ڈھانچہ یہ فرض عین ہے، اسی طرح
اس نماز کے اندر اخلاص ہونا یہ بھی فرض عین ہے. ظاہری ڈھانچہ ظاہر ہے اور دل کے اندر جو خالص اللہ کی رضا مقصود ہو یہ باطن ہے, یہ بھی فرض ہے. اگر یہ فرض ادا نہ کیا نماز بیکار ہے. اگر اخلاص نہیں ہے, دکھاوا مقصود ہے, وہ نماز بیکار ہے, اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں. لہذا ایک میں نے مثال دی ہے کہ جو باطنی قوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اندر پیدا فرمائی ہے, اس کا تعلق اخلاق سے ہے. اس میں سے اخلاق کا پہلا سبق ہے اخلاص. اور یہ اخلاص صرف نماز ہی میں ضروری نہیں ہے, روزے میں بھی ضروری ہے. روزہ رکھے آدمی تو اللہ کے لیے رکھے, اللہ تعالی کی رضا کے. صدقے میں بھی ضروری ہے, زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے. آدمی پیسے دے, غریبوں پر خرچ کرے, لیکن غریبوں پر خرچ کرنے کے اندر نیت یہ ہو, ارادہ یہ ہو کہ سب لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی کتنا سخی آدمی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اگر یہ دماغ میں بات آ گئی, دل میں یہ بات آ گئی تو اخلاص ختم ہو گیا, ریاکاری آ گئی, دکھاوا آ گیا, جس نے اس ظاہری عمل کو بھی بیکار کر دیا. مصدقہ بیکار ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو, اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے, اب لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی کر رہا ہو تو وہ بیکار ہے. اللہ کے ہاں اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں. ویسے صدقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو 700 گنا ثواب تمہیں ملے گا, لیکن جب اخلاص نہ رہا تو 700 گنا تو درکنار, وہ ریاکاری کا گناہ لے کر آ گیا, دکھاوے کا گناہ لے کر آ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو ظاہری اعمال ہیں ہمارے, وہ ظاہری اعمال بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا باطن یعنی ہمارے دل کے ساتھ وابستہ جو قوت ہے وہ صحیح کام نہ کر رہی ہو. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com